بسم اللہ الرحمن الرحیم 29ویں پارے کا آغاز سورہ ملک سے ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سب سے پہلے اپنی بادشاہت کا ذکر کیا ہے کہ کس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، کون قادر مطلق ہے، یہ بتایا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو زندگی اور موت کا جو نظام ہے، جو انسانیت کی تخلیق ہے، اس کو ایک مقصد کے تحت وضع کیا گیا ہے۔ وہ نظام اس لیے بنایا گیا ہے زندگی اور موت کا کہ لیبلوکم صرف آزمانا ہے، دیکھنا ہے، جانچنا ہے، پرکھنا ہے کہ کون اچھے اور احسن اعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ القلم ہے، جس میں اس چیز کا بیان کیا گیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدیقہ کائنات سیدہ طیبہ عائشہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن میں ہے، قرآن مجید آپ کا اخلاق ہے، آپ کے اخلاق کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے۔ اور یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پہلے قلم کا تذکرہ ہے، پھر خلق عظیم کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند اخلاق کے مالک تھے۔ تو ہمارے لیے نمونہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو ہم ان کے امتی ہیں، تو ہمارے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو اعمال پر تو زور ہو لیکن اخلاق ہمارے اچھے نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک تذکرہ ہے ایک سخی زمیندار شخص کا جو زراعت سے وابستہ تھا، اپنی کاشتکاری سے غریبوں کو، مسکینوں کو بہت زیادہ مال اللہ کے راستے میں دیا اور خرچ کیا کرتا تھا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا والد تو بڑا عجیب آدمی تھا، بڑا نقصان کر رہا تھا اپنا، ہمارا حصہ، ہماری چیز، ہماری محنت ہم کریں، اور وہ بانٹ دیتا تھا، پھر کچھ حصہ بانٹ دیتا تھا، باقی رکھتا تھا، تو ہم سارا رکھا کریں گے، تو ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے طے یہ کیا کہ مثال کے طور پر کہ جی آج کل ٹائم ٹیبل ہے صبح 9 سے 5، 9 سے 6، 10 سے 5، تو جی 10 سے پہلے چلے جائیں تاکہ 10 بجے سے پہلے فری ہو کے ہم واپس آ جائیں، جب باقی آ رہے ہوں تو ہم اس وقت واپس پہنچ چکے ہوں۔ تو وہ ایسا سوچ کر صبح نکلے، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ راستہ ہی نہیں آ رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کون سی جگہ ہے۔ جب وہ اپنی جگہ کے منزل کے قریب پہنچے تو اس نے ایک نے کہا شاید ہم راستہ بھول گئے، دوسرے نے کہا پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ تو وہ دراصل راستہ نہیں بھولے تھے، ماجرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کھیتیوں کو راکھ کر دیا تھا جو اللہ کے نام پر دینا نہیں چاہتے تھے، ان کا باغ اجڑ چکا تھا۔ اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے تمام جہانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے، نہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ کاہن ہے، نہ مجنون ہے، نہ ہی قرآن مجید کو شاعرانہ کلام ہے۔ اس کے بعد سورہ الحاقہ ہے، الحاقہ سے مراد حقیقت ہے، تو قیامت کو یہاں پر حقیقت کے نام سے پکارا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں آئے گی، جی دیکھ لیں گے، جی کیا ہو جائے گا، تو ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے۔ اس میں بھی جو ہے نا اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگ شاعر اور کاہن کہتے تھے، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ پر، اللہ کی ذات پر جو لوگ جھوٹ باندھتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہے، یہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک جاری رکھنے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اس کے بعد سورہ المعارج ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ اس کی طوالت کتنی ہوگی۔ اس کی طوالت 50,000 برس کے برابر ہوگی، ایک دن کی طوالت جو ہے۔ تو یہاں جو ہم ایک دوسرے پر مر مٹتے ہیں، بہن بھائی، ماں باپ، تو وہاں یہ چاہ رہا ہوگا ہر کوئی کہ میرے فدیہ میں، میرے اس میں گناہوں کے مداوع کے لیے کسی کو بھی جو ہے نا وہ کر دیا جائے، فدیہ کے طور پہ پیش کر دیا جائے، میری جان بخشی ہو جائے۔ تو لیکن جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے وہ لوگ پاک دامنی کا تحفظ کرنے والے ہوں گے، امانت اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوں گے، حق کی گواہی دینے والے ہوں گے، نماز کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، یہ لوگ جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے، ہم بھی دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں آج۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی محنت کا ذکر کیا ہے کہ 950 برس انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا،
تو پوری تندہی کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیا۔ تو اس کے بعد استغفار کے فضائل و برکات ہیں اس قوم کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی۔ آج ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ جی ہمیں مال و دولت کی فراوانی ہو، اللہ تعالی ہمیں دے تو بیٹے دے۔ ویسے تو یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو وہ چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے بیٹی عنایت کرتا ہے۔ تو اس پر کوئی پشیمانی یا ایسا کوئی عجیب سی جو ہمارے معاشرے میں محسوس کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی برکت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو بہرکیف بحیثیت انسان ایک خواہش ہوتی ہے کہ افرادی قوت میں جو ہے نا بیٹے زیادہ شامل ہوں، مرد حضرات کی تعداد ہو، تو اس کے لیے استغفار ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اگر آپ استغفار کریں گے تو سب سے پہلے مرحلے میں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش برسائیں گے، رحمت کی بھی، اور ایسی بارش جس سے زراعت چمک اٹھے گی۔ اس کے بعد وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تو تمہاری مدد کرے گا، اموال، مال نہیں اموال، قرآن مجید کہہ رہے ہیں، قرآن مجید میں لکھا ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ تو وبنین، اور بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں آپ کو دے گا، اس کے ذریعے آپ کی نصرت اور تائید فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو جو ہے نا وہ سیٹل کرے گا۔ اس کے بعد سورہ نوح کے بعد سورہ جن ہے، اس کے بعد جس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے قرآن کو سنا اور وہ اپنے رب پر ایمان لائے، انہوں نے آگے اس کو پھیلایا، تو جنات میں سے بھی ایک جماعت اہل توحید میں شامل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں کہ ساری رات کا قیام نہ کریں، ہم بڑی مشکل سے عشاء کے فرض پڑھتے ہیں، اور وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہے، مرفوع القلم، جو غلطی سے پاک صاف، وہ ہر وقت جو ہے نا نماز اور پھر قیام کے شکرانے کے لیے۔ ہم دیکھیں ہمارے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں اور ہم کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا قیام کریں، رات کا کچھ حصہ کریں، پھر کچھ کر لیں، پھر اس کے بعد کر لیں، کیونکہ آپ اتنا قیام کرتے تھے کہ روایت میں موجود ہے کہ ورمان قدمان، آپ کے قدم سوج جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح ہم نے بھی عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے انجام کا ذکر کیا، ان لوگوں کا انجام جو بد انجام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، احکامات کو۔ اس کے بعد جو ہے اس میں فرشتوں کی تعداد کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ القیامہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو سارے کہتے ہیں کہ ہڈیاں کیسے دوبارہ بنے گی، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ الدہر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک وقت تھا کہ کائنات اور کائنات کا نظام تو موجود تھا، انسانیت کا کوئی وجود اور تصور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان غور کرے کہ کس طرح اس کی تخلیق ہوئی ہے، پھر کس طرح اس کو تقویم شکل دی گئی ہے، احسن تقویم، خوبصورت ترین تخلیق انسان کی گئی ہے، تو اس کو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے قیامت کے دن کو تباہی کا دن قرار دیا، اور کامیابی و کامرانی کو اہل تقوی کا مقدر ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔